یورپی یونین کا امریکی درآمدات پر $28 ارب ٹیرف لگانے کا فیصلہ۔ ٹیرف لگانے کی منظوری اتحادیوں سے مشاورت کے بعد دیں گے۔ سربراہ یورپی کمیشن یورپی یونین امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے پرعزم ہے۔ سربراہ یورپی کمیشن کے مطابق 24 اپریل کو لندن میں برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ یورپی یونین کا امریکہ درآمدات پر $28 ارب ٹیرف لگانے کا فیصلہ۔ امریکی ٹیرف کے بعد مختلف ممالک کے رہنماؤں کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق 50 سے زائد ممالک نے ٹیرف کم کرانے کے لیے صدر ٹرمپ سے رابطہ کیا۔ کئی ممالک کا رابطہ کرنے کا مقصد سخت ٹیرف کم کرانا ہے۔ رابطہ کرنے والے ممالک سمجھتے ہیں کہ وہ سخت ٹیرف برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ انڈونیشیا اور تائیوان نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ پر جوابی محصولات عائد نہیں کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی ٹیرف پر بات چیت کے لیے واشنگٹن روانہ ہو گئے ہیں۔ بیشتر ممالک میں ٹیرف کئی ہفتوں تک رہے گا۔ امریکہ کے استحصال کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ واشنگٹن دنیا کی بڑی کمپنیاں امریکہ میں سرمایہ کاری کرنے آئیں گی۔ ٹیرف قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ واشنگٹن میں امریکی وزیر تجارت کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ ہمیں امریکہ کو معاشی طور پر محفوظ بنانا ہے۔ ٹیرف کی وجہ معاشی کساد بازاری کی توقع نہیں ہے۔ امریکہ کو $1.2 ٹریلین تجارتی خسارے کا سامنا ہے۔ دنیا ہمارا پیسہ لیتی ہے، واپس نہیں کرتی۔ امریکی وزیر تجارت۔ غزہ سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ حملے۔ حماس نے اسرائیل کے جنوبی علاقے اشدود کی طرف 10 راکٹ فائر کیے۔ زیادہ تر راکٹ اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم نے تباہ کر دیے۔ راکٹوں سے متعدد حملے اسرائیلی شہر اشکلون میں بھی کیے گئے۔ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی شہر اکسکلان پر راکٹ حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ عرب میڈیا۔ گزشتہ 10 ماہ کے دوران غزہ سے ہونے والا یہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ حماس کی اسرائیلی حملوں میں بچوں کے قتل عام کی مذمت۔ غزہ میں بچوں کی اموات اسرائیلی جنگی جرائم کا واضح ثبوت ہے۔ حماس ٹرمپ انتظامیہ نے نیتن یاہو کو جنگی جرائم کی اجازت دے رکھی ہے۔ حماس، امریکہ اور اسرائیل غزہ میں نسل کشی کے برابر ذمہ دار ہیں۔ حماس، عرب ممالک اور عالمی برادری اسرائیلی جارحیت رکوانے میں ناکام ہے۔ حماس یونیسیف بچوں کو بچانے کے لیے اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کرے۔ گزشتہ 10 ماہ کے دوران غزہ سے ہونے والا سب سے بڑا راکٹ حملہ ہے۔ اسرائیل کی لبنان پر بمباری، 2 شہری جان بحق ہو گئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ لبنان وزارت صحت کے مطابق امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ مزید جانی نقصان کا خدشہ بھی ہے۔ اسرائیل نے حملوں میں لبنانی شہر زیبکتن کو نشانہ بنایا ہے۔ شہری آبادی کو نشانہ بنانے سے کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں۔ اسرائیل کے لبنان پر بمباری، 2 شہری جان بحق، متعدد زخمی ہوئے۔ لبنان وزارت صحت کے مطابق امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسلام آباد سے خبر آپ کو دیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کے بارے نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔ اجلاس کے ایجنڈے میں وقفہ سوالات اور توجہ دلاؤ نوٹسز، جوابات شامل ہیں۔ سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس میں مزید 120 روزہ توسیع کی قرارداد پیش ہوگی۔ فیڈرل بورڈ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ایکٹ 1975 میں ترمیم کا بل پیش کیا جائے گا۔ وزیر پارلیمانی امور اقتصادی زونز اتھارٹی ترمیمی بل 2025 پیش کریں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کا 12 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی نے ملاقات میں امن و امان سمیت سیاسی صورتحال پر بریف کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی ٹھہراؤ اور امن و امان کی صورتحال دن بدن ٹھیک ہو رہی ہے۔ حکومتی اتحادیوں میں بے مثال امانگی ہے۔ دریائے سندھ سے نکالی جانے والی نہروں پر عوامی رد عمل پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات ہوئی۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو بجلی کی قیمتیں کم کرنے پر مبارکباد دی۔ بلوچستان اور کے پی میں امن و امان کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے ملاقات میں امن و امان سمیت سیاسی صورتحال پر بریف کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ سندھ سے نہریں نکالنے کا معاملہ متفقہ ہے۔ SIFC ملک کی تقدیر بدلنے کا منصوبہ ہے۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے معاملے پر سندھ کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی ترقی کا پہیہ اپنے ٹریک پر چڑھ گیا ہے، اب کسی کو سیاسی تخریبی کارروائیوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ ملک میں سیاسی ٹھہراؤ اور امن و امان کی صورتحال دن بدن ٹھیک ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو افغانیوں کی واپسی کے لیے جاری آپریشن بارے بھی آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو PSL سیزن کی تیاریوں کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔
افغانستان سے خوارج کے پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں پاک افغان بارڈر پر کارروائی کر کے 8 خوارج ہلاک کر دیے اور 4 زخمی کر دیے۔ رپورٹ دیکھیے۔ خوارج کی افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کی ایک اور کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں پاک افغان بارڈر پر ایکشن، دراندازی کی کوشش کرنے والے 8 خوارج مارے گئے، 4 زخمی۔ ISPR کے مطابق 5 اور 6 اپریل کی رات خوارج کے ایک گروپ نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں دراندازی کی کوشش کی، سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کر کے ان کی کوشش ناکام بنائی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ افغان عبوری حکومت سے بارہا کہا گیا ہے کہ وہ اپنی جانب مؤثر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنائے۔ توقع ہے افغان حکومت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گی اور اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دراندازی کی کوشش ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑی کہتے ہیں کہ سیاسی مخالفین نے ریاست کے بجائے سیاست کو ترجیح دی، سیاسی مفاد کے لیے ملکی مفادات کو داؤ پر لگایا۔ IMF پروگرام کو رکوانے کے لیے خطوط لکھے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ریاست ہے تو سیاست ہے، بجلی سستی، مہنگائی سنگل ڈیجٹ، سٹاک مارکیٹ بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ آرمی چیف کی قیادت میں پاک فوج کا قومی سلامتی کے ساتھ معاشی استحکام میں بھی اہم کردار ہے۔ سیاسی طور پہ بھی لوگوں نے اس موقع پر اپنے سیاسی مفادات کو ترجیح دی اور ریاست کو ترجیح نہیں دی، آپ لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو ترجیح نہیں دی۔ IMF کو لیٹر لکھے گئے، مگر تب وزیر اعظم شہباز شریف نے نعرہ لگایا کہ سیاست نہیں ریاست، یہ ریاست پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ دنیا کے مالیاتی ادارے آج پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، مہنگائی کم ترین سطح کے اوپر آ چکی ہے اور تاریخ میں بہت کم ہوا ہے کہ مہنگائی بھی کم ہو رہی ہو، سٹاک مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہو اور بجلی بھی سستی ہو رہی ہو اور تمام اعداد و شمار یہ بتا رہے ہوں کہ پاکستان اڑان بھر چکا ہے، پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے اور یہ اڑان پاکستان کے تحت پاکستان انشاءاللہ تعالی دنیا کی بہترین اکانومیز میں ہوگا۔ پاک فوج کا ادارہ جنرل سید عاصم منیر ایک محب وطن پاکستانی ہیں، ان کا بھرپور اس میں کردار ہے۔ جہاں پاکستان کی سالمیت کے لیے کردار ہے، وہاں پاکستان کی معیشت کے لیے جو بھرپور کردار ادا ایک پوری ٹیم کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ مثالی ہے۔ بجلی سستی، شرح سود اور مہنگائی کم ہونا موج سے ہیں۔ IMF نے بھی معاشی سفر کے موضوع کو تسلیم کیا۔ کہا جا رہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بجلی سستی اور شرح سود کم ہوگی۔ سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ یہ نیک نیتی کا پھل ہے۔ آج تحریک انصاف والے ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں۔ تحریک انصاف والے اوورسیز پاکستانیوں کو کہتے رہے کہ پیسہ نہ بھیجنا، اوورسیز پاکستانیوں نے ریکارڈ پیسے بھیجے، معیشت نے سانس لینا شروع کیا۔ ترقی کا یہ سفر جاری رہے گا۔ مریم نواز پنجاب میں دن رات محنت کر رہی ہیں۔ کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ 38 سے انفلیشن جو ہے، مہنگائی کی شرح جو ہے وہ کم ہو کے جو ہے 1.5% رہ جائے گی۔ یہ معجزے ہیں، معجزے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانیوں کے معجزے ہیں اور کمٹمنٹ ہے اس حکومت کی جس کا وزیر اعظم شہباز شریف ہے۔ اور یہ واحد جو پھل ہے ساری چیزوں کا، نیک نیتوں کا پھل ہے۔ PTI نے اپنے وزیر خزانہ جو ہے KP کا بتایا کہ وہ 78 کروڑ روپے کھا گیا۔ PTI والوں نے اس کے اوپر جو ہے تحریک پیش کی ہے اپنی پارٹی کے اندر۔ یعنی اب خود ایک دوسرے کو چور کہنا شروع کر دیا ہے PTI والوں نے۔